حمزہ سیزن 2 کی دوسری قسط ارینا کی داستان۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ حمزاد میں آزاد ہوں۔ کیسے حمزاد؟ میں نے حمزاد کو آواز دی۔ ہاں میں بھی زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہوں، مگر کیسے ہوا یہ سب؟ حمزاد نے جواب دیا۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخرکار انہونی ہو گئی تھی کوئی، شاید عمران نہیں، مگر عمران کیسے پہنچ سکتا ہے یہاں؟ وہ کردھاری لال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی ایسی شکتی نہیں۔ شاید اس نے کوئی جاب کیا ہو، مگر فی الحال کسی سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جلد از جلد اپنی روح اپنے جسم میں واپس لے جانا چاہتی تھی۔ میں چلتی ہوئی اپنے جسم کے پاس آ گئی۔ حمزاد بھی میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ میرے روح کو جسم میں نہیں لے جا پا رہی ہوں حمزاد۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی اپنی شکتیاں استعمال نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں عمران کی خبر لینا چاہ رہا ہوں مگر وہ اندھیرے میں ہے۔ شاید یہ تہہ خانہ کسی جادو کے حصار میں ہے، حمزاد نے کہا۔ ہم دونوں بہت دیر کوشش کرتے رہے، میری روح میرے جسم میں داخل ہو جائے، مگر ہم ناکام رہے۔ آخرکار ہم باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دروازے تک پہنچے اور دروازے سے گزر گئے۔ ہم دونوں کا ہی جسم لطیف تھا۔ دروازے سے نکلتے ہی ہم دونوں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ ایک دیوار کے ساتھ کالی دیوی کا مجسمہ تھا، جس کی پچھلی طرف سے اندر جانے کا راستہ تھا، جو شاید کسی کے علم میں نہیں تھا۔ حال میں مشعلوں کی روشنی تھی اور وہ دو پجاری پوجا میں مصروف تھے۔ ہم دونوں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ تھا اصل حال اور پوجا کی جگہ، وہ کالی دیوی کا مجسمہ جہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ کمرہ اس حال کے نیچے تھا اور اس کمرے کے نیچے وہ تہہ خانہ جہاں ہم دونوں قید تھے۔ ہم نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ افطری سی مچی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں پتہ چلا کردھاری لال مر گیا ہے۔ یقیناً ہم اسی وجہ سے آزاد ہو پائے تھے۔ کردھاری لال کے مرتے ہی ہم اس کے جادو سے آزاد ہو گئے تھے، مگر پھر میں اپنی روح کو جسم میں کیوں نہیں لے جا پا رہی؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حمزاد پتہ کرو عمران کہاں ہے؟ ہم اب تہہ خانے سے باہر آ چکے تھے۔ میں نے حمزاد کو مخاطب ہو کر کہا۔ حمزاد نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر کے اپنی شکتیوں کا استعمال کیا۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو حمزاد کے چہرے پر مایوسی کے آثار تھے۔ حیرت انگیز بات تھی، میں بھی عمران کا پتہ لگانے سے قاصر تھی۔ وہ کسی ایسی جگہ تھا شاید جہاں تک ہم دونوں کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ اشٹالیہ کی داستان۔ شالی بابا کیا یہ سچ مچ انسانی روپ دھار لے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم یہ کہانیاں بچپن سے سنتے آئے تھے کہ محض نسل کا بڑا سانپ جس کے سر پر تاج کا نشان ہو، اگر 100 سال کی عمر پا لے تو انسانی روپ دھار سکتا ہے۔ ہاں بیٹی، ایسا ہی ہے۔ جب اس کی آنکھوں کا رنگ سنہرا ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے سنہری روشنی نکلنے لگ جائے تو یہ پورنماشی کی رات انسانی شکل میں آ جائے گا، شالی بابا نے تفصیل سے سمجھایا۔ میں نے گردن سے لپٹے سانپ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سنہری روشنی تو تھی مگر بہت مدھم۔ لوگ کہتے ہیں سانپ کو جتنا بھی دودھ پلائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا، مگر ناگ کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ہر وقت وہ میرے ساتھ رہتا تھا، میرے ساتھ سوتا تھا، غصہ بھی کرتا تھا، لاڈ بھی کرتا تھا، مگر اس کے آج تک مجھے نہیں ڈسا۔ میں نے ناگ کو چوم لیا اور شالی بابا کے خیمے سے باہر آ گئی۔ پورنماشی کی رات میں صرف چند راتیں ہی باقی تھی اور مجھے شدت سے انتظار تھا اس رات کا، جس رات میرا لاڈلا سانپ انسانی شکل میں آ جائے، میرا ساتھی، میرا واحد دوست، ایک خوفناک سیاہ کالا ناگ۔ ارینا کی داستان۔ اب کیا کریں؟ عمران کو کیسے تلاش کریں؟ کہاں تلاش کریں؟ میں نے حمزہ سے سوال تو کر لیا، مگر میں جانتی تھی اس کے پیچھے بھی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ عمران تو تلاش کر ہی لے گے ہمیں، مگر اس سے پہلے تمہارا جسم آزاد کروانا ضروری ہے۔ اس کے بنا یہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہو سکتا ہے کردھاری لال نے ساتھیوں کے علاوہ بھی کسی کو اس راز میں شریک کیا ہو۔ ایسا ہوا تو ڈر ہے تم اپنا بدن کھو نہ دو۔ حمزاد نے میری توجہ واقعی اہم بات کی طرف کروائی تھی۔ پھر کیا کریں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ واپس تہہ خانے چلو، حمزاد نے کہا۔ اس کے چہرے پر اب کی بار مسکراہٹ تھی۔ تہہ خانے میں کیا کرنا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تم چلو تو، حمزاد بے اصرار کیا۔
میں حمزاد کے ساتھ چلتی ہوئی واپس تہہ خانے میں داخل ہو گئی۔ رکو کچھ دیر، حمزاد کہہ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں کوئی سیال بھرا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں چمکا ہوا، مجھے یاد آ گیا یہ کیا تھا۔ حمزاد نے آگے بڑھ کر میرے بے جان جسم کا منہ کھولا اور شیشی میں سے ایک قطرہ میرے منہ میں ٹپکایا دیا۔ چند ہی مہوں بعد اٹھ بیٹھی۔ وہی بوٹی کا رس تھا جو عمران اور حمزاد سانپوں کی غار سے لائے تھے۔ بہت شکریہ حمزاد، میں نے منت سے کہا۔ اس میں شکریہ کیسا، تم عمران کی زبردستی کی منکونہ ہو، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ حمزاد نے اس طرح کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ زبردستی کی تو نہیں ہوں، عمران نے دل و جان سے مجھے قبول کیا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے مجھے، اس نے کئی بار میرے لیے جان کی بازی لگائی ہے، میں نے فخر سے کہا۔ بی بی، اس عمر میں بھینس بھی پریوں کی شہزادی لگتی ہے، اس میں عمران کا قصور نہیں ہے، حمزاد نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ اب خیر، میں بھینس تو نہیں ہوں، پریوں کی شہزادی نہ سہی، اپنی ریاست کی ہونے والی ملکہ تو ہوں۔ ہمارے ہاں شادی کی رسم میں سب کے سامنے ہونے والے دولہا دلہن اپنی اپنی انگلی سے خون نکال کر اپنے اپنے ہاتھ میں موجود پتھر پر لگاتے ہیں اور وہ پتھر ایک دوسرے سے تبدیل کر لیتے ہیں۔ دولہا اور دلہن ساری زندگی اس پتھر کو سنبھال کر رکھنے کے پابند ہوتے ہیں، وہی یادگار اور نشانی ہوتی ہے شادی کی۔ اور اگر کسی کا پتھر گم جائے، حمزاد نے شرارتی لہجے میں کہا، نہیں گم سکتا، ہم لوگ اسے جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں، اس کو مالا میں پرو کر ہمیشہ کے لیے گلے میں لٹکا کر رکھتے ہیں، صرف موت ہی کی صورت میں وہ جسم سے جدا کر کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے۔ میں نے وضاحت کی۔ اچھا، تم اپنے جسم میں تو آ گئی ہو، اب باہر بھی نکلنا ہے، چلیں یہاں سے، حمزاد نے کہا۔ میں حمزاد کے ساتھ چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف سے آگے بڑھ گئی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔